من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے اس سلسلے وار درس کی یہ تیسری کڑی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام اور استقامت اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ چونکہ اس سے پہلے دو دروس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اجمالی تعارف اور ان پر آنے والی ابتلاء اور آزمائش کا ذکر ہم سن چکے ہیں، چنانچہ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ وہ تمام چیزیں دہرائی نہ جائے، ریپیٹ نہ ہو۔ جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے
وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 سے لے کر 165 تک ہے، اور اس کا میں نے ترجمہ بھی آپ کو سنایا۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 یہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ابھرتا ہوا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ ابتلا اور آزمائش اور مصیبتیں ان کی زندگی میں آئیں، اس پر وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور ایمان لانے کے بعد استقامت پسندی، ثابت قدمی ایک ایسا جوہر ہے جو دراصل ایمان کے عملی اظہار کا انتہائی درجہ ہے۔ جب تک انسان ثابت قدمی کا ثبوت نہیں دے گا، وہ ایمان کے صرف زبانی دعوے تک ہی محدود رہ سکے گا۔ جب اس کے عمل کا اظہار ہوگا اس ایمان کی بدولت کی بنیاد پر، تب وہ ثابت قدمی ایک ایسا جوہر ہے جو اس کی انتہائی درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، لفظ استقامت۔ لفظ استقامت کے معنی کیا ہے؟ استقامت کے معنی ہوتے ہیں سیدھا رہنا، سیدھا، اسٹریٹ، سیدھا چلنا، یا یہ کہ جس بات کو بھی حق جان لیا جائے، حق سمجھ لیا جائے، اس پر قائم ہو جانا۔ اس کو بہت سارے مفسرین نے اردو میں ثابت قدمی کے ترجمے سے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، ثابت قدم رہنا، جم جانا۔ انگلش میں اس کے لیے دو ترجمے استعمال ہوئے، ایک اسٹینڈ فرم اور دوسرا اسٹیڈ فاسٹنس۔ یہ دونوں بھی ترجمے استقامت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے یہ فعل ثلاثی مزید کا ایک لفظ ہے جو باب استفعال میں آتا ہے، اور اسی کا جو لفظ بنتا ہے وہ مستقیم ہے، استقام مستقیم، جو ہم صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ اسٹریٹ پاتھ، رائٹ پاتھ، صحیح راستہ، حق، اور اس پر جم جانا، اس طریقے سے جیسے کوئی چیز ٹھونک دی گئی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی سلاخ ہو، کوئی راڈ ہے جو زمین کے اندر گاڑ دی گئی ہے، اب اس کو وہاں سے ہلانا اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا بے انتہا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ محض اتفاق سے وہ اس دین میں شامل نہیں ہو گیا ہے، اس نے وہ ایمان اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے ساتھ اس نے اس کو اختیار کیا ہے، اور وہ ساری عمر اسی عقیدے پر قائم اور دائم رہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کرے، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے، اور نہ ہی کسی دوسرے عقیدے کی اس میں آمیزش کرے۔ یہ اس کا اصل مفہوم۔ پھر یہ کہ یہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی تمام شریعت اس میں پنہا ہے۔ یعنی تمام جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، تمام منکرات سے جس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بچنا، یہ چیز اس میں شامل ہے۔ تفسیر کشاف میں اس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو رب کہہ دینا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب انسان دل سے یقین کرے اور طریق عبادت پر مضبوطی سے مستقیم رہے، اس طرح کہ اس کا قلب اور قالب دونوں اس کی عبودیت سے سرے منہ انحراف نہ کرے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، دراصل استقامت پسندی ہے۔ اس میں دو طریقے کا اظہار استقامت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بھی وہ چیز دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے عقیدے اور نظری اور فکری استقامت، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ فاسٹنس، اور دوسری ہے عملی استقامت۔ نظری اور فکری استقامت میں آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ان کے
باپ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، یا جو ان کی بستی والوں کے ساتھ جو کچھ ان کے مناظرے ہیں، یا یہ کہ نمرود کے دربار میں جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بحث ہوئی ہے، یہ تمام اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے عقیدے پر ثابت قدم تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑ سکتا ہے، مصیبتوں سے گھرا ہوا یہ معاملہ ہے۔ ایک ایسی بستی کے اندر مبعوث ہوئے ہیں جہاں پر صرف اور صرف شرک کا گہوارہ ہے، مختلف قسم کی دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقامت میں ذرا بھی تزلزل ہم کو نہیں ملتا۔ نظری اور فکری اعتبار سے ایک دم کلیئرٹی ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، بات کرنے میں کوئی لغزش نہیں ہے، کہیں پر لے دے کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ صاف اور سیدھے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، توحید کا اظہار کیا، اور اس میں ذرا بھی نہیں ڈرے اور ذرا بھی نہیں جھجکے۔ کوئی ایسا معاملہ ہم کو نظر نہیں آتا کہ کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا تمہاری بات مان لیتے، تھوڑا ہماری بات مان لیتے، کچھ فیسلٹی دعوت کی یا کچھ فیسلٹی اصلاح کرنے کی یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت گنجائش مل جائے گی، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی جو دعوت تھی، اپنی جو اظہار تھا توحید کا، وہ بے کم و کاست ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا جو استقامت کا پہلو ہے وہ عملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کتنے مراحل آئے۔ گھر کے اندر مخالفت کا سامنا ہوا، نمرود کے دربار میں شکایت ہوئی، وہاں پر آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوا، ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا حکم ہوا، اپنی بیوی اور ایک دم شیرخوار بچے کو ایک غیر ذی زرع وادی کے اندر چھوڑ دینے کا حکم ہوا، اور پھر جب وہ لڑکپن کے اسٹیج میں آئے ان کی اولاد، ان کے لڑکے، تو ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ یہ تمام عملی قسم کے وہ مرحلے تھے جس میں انہوں نے ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں استقامت اور ثابت قدمی کے لیے بہت ساری آیات ہم کو ملتی ہیں، جس پر اگر ہم غور کریں تو اس لفظ کا، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ایک دم تازہ ہو جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ ہی کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں جیسا تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا راستہ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی راستہ اپنانے کا جو ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 112 کے اندر یہ فرما رہا ہے وَلَا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ ٹھیک ٹھیک اسی راستے پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 15 کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی ایک آیت ملتی ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ یہ ثابت قدمی دراصل اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر ثابت قدمی، جو نظری اور فکری اعتبار سے
ہمیں ثابت قدم رکھتی ہے، اور دوسری طرف اس راہ اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں اور آنے والی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور اپنے موقف سے ذرا سر منہ انحراف نہیں کرنا دراصل استقامت پسندی ہے۔ احادیث کے اندر اس کو بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھایا گیا ہے، اور جیسے ایک حدیث ہے جو ابھی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن جریر کے اندر آئی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا، اسی عقیدے پر پوری زندگی تک جمے رہ جانا دراصل ثابت قدمی ہے، اور کسی بھی درجے میں کسی بھی مرحلے کے اندر ذرا بھی اپنے آپ کو کسی اور عقیدے کی آمیزش اس میں نہیں کرنا، کسی اور آئیڈیالوجی سے، کسی اور نظریات سے، کسی اور طرز عمل سے دنیا کے اندر متاثر نہ ہونا، یہ دراصل ثابت قدمی ہے۔ اس میں جو آیت سورہ حامیم سجدہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہ جانا، یہ دراصل اصلی جوہر ہے جو ہمیں کامیابی کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی مجھے کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو اللہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، اس پہ جم جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، جو شخص اس زمانے میں دین سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا اس کو تم سے 50 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی ایک زمانہ، ایک پیشن گوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس کے اندر جو ہے وہ بڑی آزمائش ہوگی، اور اس وقت جو لوگ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دین کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جائے گا اس کو 150 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ استقامت کے بارے میں صحابہ کرام کے بھی کچھ اقوال ہیں جو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دیا جائے، یہ دراصل استقامت ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول نے ایک خطبے میں لوگوں سے سوال کیا کہ یہ آیت تلاوت کی سورہ حامیم سجدہ کی ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور لوگوں سے سوال کیا کہ اس کی تفسیر بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ گناہ نہ کرنا، تو آپ نے کہا کہ تم نے اسے غلط سمجھا، اس سے مراد اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا اور پھر دوسرے کی طرف کبھی بھی نظر التفات نہ کرنا، کسی اور سہارے کو نہ ڈھونڈنا، کسی اور پر توکل نہ کرنا، کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا دراصل استقامت ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر توکل ہو اور صرف اسی کی طرف اپنی حاجتوں کو جو ہے وہ رکھا جائے اور اسی سے پورا ہونے کی امید کی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حکم اور جزا، اس کی سب سے چھوٹی کون سی آیت ہے قرآن مجید کی کہ امیڈیٹلی حکم دیا گیا اور اس کی جزا بتائی گئی ہو؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت تلاوت کی کہ سب سے آسان آیت قرآن مجید میں یہی ہے کہ ربنا اللہ ثم استقام، آدمی اللہ کو کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ جم جائے، اور اس کے امیڈیٹ بعد ان کو جو ہے اس کا کیا جزا ملے گا، کس طرح فرشتوں کو نزول ہوگا اور کیسے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بشارت دیں گے، وہ تمام اس کی جزا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس میں
جو اس استقامت پسندی کو سب سے بہترین انداز میں اس کی تفسیر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ استقامت کا مطلب ہے احکامات اور منہیات پر ثابت قدم رہنا، احکامات پہ عمل کرنا اور منہیات سے پرہیز کرنا، اس بات پہ جم جانا، اور لومڑی کی طرح مکر و فریب سے کام نہ لینا، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ ہونا۔ جو کچھ احکامات دیے گئے ہیں جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کچھ منکرات ہیں منہیات ہیں ان سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جانا۔ اور لومڑی جس طرح سے ایک خصوصیت رکھتی ہے کہ وہ ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے اور کسی ایک ٹھکانے پر کسی ایک کھونٹی سے گڑی بھی نہیں ہوتی، یہ دراصل جو ہے وہ سب سے بہترین تفسیر ہے۔ آج نہ صرف یہ کہ عملی میدان کے اندر بلکہ فکری اور نظری میدان میں بھی جس طرح سے جو حالات چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ کس طرح لوگ مختلف کھونٹوں سے گڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف سہارے تلاش کرتے ہیں، اور کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، یہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ بہت سارے اکابرین ہیں جن کے اقوال آئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت پر ڈٹے رہنا اور دائیں بائیں نہ ہونا۔ امام نووی نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تمام اعمال میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت سے اجتناب کرو۔ استقامت پسندی ایک ایسا عمل ہے جس سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ چیز دیکھتے ہیں، بہت سارے انبیاء اکرام ہیں جن کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس پر وہ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ان کا قتل کیا گیا، آروں سے چیرے گئے، زمین میں گاڑ دیے گئے، آگ میں ڈالے گئے، لیکن انہوں نے اپنے موقف میں ذرا جو وہ جھول پیدا نہیں کیا، اس پر وہ جمے رہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری اذکار موجود ہے جس کے اندر ہمیں ثابت قدمی کے مظاہرے ملتے ہیں، جیسے طالوت، لشکر طالوت ہے جس کا مقابلہ لشکر جالوت سے تھا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ لوگوں کو ایک گڑھا بنا کر اس کے اندر آگ جلائی گئی، اس میں ڈال دیا گیا۔ صحابہ کرام کی اس بات کا کیا تذکرہ، وہ تو ذری تاریخ ہے جس کو ہم پڑھ کر جو ہے وہ حوصلہ حاصل کرتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، اور ہماری عملی زندگی کے اندر اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ شروع زندگی سے آپ دیکھیے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو کوئلے پر لٹایا جاتا تھا اور ان کی پیٹھ کی چربی سے وہ کوئلے بجھتے تھے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو ہے وہ شرکیہ کلمات کہتے، کفر کہتے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کہتے تھے۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ بن خبات، آل یاسر کا پورا خاندان، حضرت عمار بن یاسر ان کے والد، حضرت یاسر ان کی والدہ، حضرت سمیہ جو پہلی شہید خاتون ہے اس راہ میں۔ پھر شعب ابی طالب کی گھاٹی، تقریباً 3 سال کے قریب لوگوں نے اس کے اندر جس طریقے سے جو مصیبتیں جھیلی ہیں اور اس پر ثابت قدمی کا اظہار کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجاج بن یوسف کے سامنے استقامت پسندی کا اظہار کرنا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی 2 رکعت نماز کی وہ سنت، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کے بعد کے لوگوں میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو چاروں امام میں ایک بڑے امام اور فقیہ ہیں، خلق قرآن کے مسئلے پر انہوں نے جو ثابت قدمی کا اظہار کیا ہے، جو استقامت دکھائی ہے، اور اس مسئلے میں ذرا بھی انہوں نے کوئی موقف جو ہے وہ اپنا تبدیل نہیں کیا، بڑی اذیتیں جھیلی، مصیبتیں آئیں، وہ تمام برداشت کی، لیکن اپنے موقف کے اندر ذرا بھی جو ہے وہ انہوں نے جھول پیدا نہیں کیا۔ یہ ذری مثالیں ہیں جو ہمیں دراصل بتاتی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو کچھ مصیبتیں، آزمائشیں اور پریشانی آئے گی، اس کے اندر اگر ثابت قدمی کا، اس کے اندر اگر استقامت کا اظہار کر دیا جائے تو آگے کے راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک وقتی پیریڈ ہے، اگر وہ لمحہ، وہ اوقات استقامت پسندی کے ساتھ
ڈٹ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی بہت اس کے اندر ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے آگے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہم دیتے ہیں صحابہ کرام کی، انبیاء کی، اور ان کے بعد کچھ اکابرین کی، لیکن دور جدید کے اندر بھی ہم کو ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسی سرزمین پر تحریک مجاہدین کے لوگوں نے کس طریقے سے اذیتوں کو برداشت کیا، کس طریقے سے اس کے اوپر ثابت قدم رہے اور اپنے قافلے کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو گئے، واپس پلٹے نہیں، بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ جو کچھ مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں اس کا مقابلہ کیا، اس کا ازالہ کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کی تاریخ ہمارے پاس بھری پڑی ہے۔ اس کے بعد تحریک اخوان المسلمین کے اکابرین کی داستانیں سن سن کر اور پڑھ پڑھ کر ہم جس طرح سے متاثر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ کس طرح حضرت حسن البنا، کس طرح سے حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور زینب الغزالی جیسی ایک خاتون کے اوپر جو اذیتیں دی گئیں، اور وہ کس طرح اپنے موقف پر ڈٹی رہی، وہ تمام داستانیں، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس میں محفوظ ہیں۔ یہ استقامت پسندی دور حاضر کے اندر ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ مختلف نظریات، مختلف آئیڈیالوجیز ہمیں متاثر کرنے کے لیے بڑے خوشنما انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جو دراصل ہم کو ہمارے دین کے اصل موقف سے دور لے کے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں عملی میدان میں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی اذیتیں برداشت کر لے، جسمانی تکالیف جھیل لے، لیکن جہاں پر یہ بڑی باریک لائن ہے اس بات کو سمجھنا کہ کہاں ہم جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بڑے خوشنما شیطان نے بنا کے نظریات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ مختلف نظام ہائے موجودہ ہے جو الگ الگ سرزمین کے الگ الگ ٹکڑوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج ان سے لوگ متاثر ہو کر کچھ وقتی فیسلٹیز کو لے کر، کچھ وقتی سہولیات کے پیش نظر اس کو اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں اور اختیار کرتے بھی ہیں، لیکن دراصل یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس پر استقامت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پہ ثابت قدم رہ گئے، اگر ہم اس پہ جم گئے، تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے انعامات دیے ہیں وہ بہت بہترین انعامات ہیں۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بیان کر دیا کہ جب تم لوگ استقامت پسندی کا اظہار کر لیں گے، اس کے بعد ان پر فرشتوں کا نزول ہوگا، اور یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ فرشتے ان کو بشارت دیں گے، جنت کی بشارت دیں گے۔ ہمارا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہو تو ہمارا ایسا معاملہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اعمال نجات والے ہوں اور جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہو۔ یہاں پر وہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں کہ تم کو جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر تخافوا ولا تحزنوا ولا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم کو ڈرنا نہیں ہے اور خوف نہیں کرنا ہے۔ یہ ڈر اور خوف کے نتیجے میں انسان مختلف چیزوں سے متاثر ہو کر ادھر چلے جاتا ہے، اور اس کے پائے استقامت کے اندر لغزش آ جاتی ہے، وہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ یہ بنیادی وصف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ڈر اور غم ہوتا ہے۔ اس کے اندیشے کے نتیجے میں انسان دراصل استقامت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اسی استقامت کے نتیجے میں یہ چیزیں کی بشارت فرشتے اس وقت دیں گے کہ تم کو غم نہیں کرنا ہے، تم کو ڈرنا نہیں ہے، بلکہ تم کو خوش ہونا ہے اس جنت کی بدلے میں جس کی خوبیاں یہاں پر بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف کے اندر میں بھی یہ ایک آیت آئی ہے جو ہم کو استقامت کے نتیجے میں جو کچھ اس کے ثمرات ہوں گے، جو کچھ اس کے انعامات ہوں گے، اس کا جو ہے وہ ہم کو ہمارے لیے اس کے اندر ایک خوشخبری ہے کہ وہ فرمایا گیا اس طرح سے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ثمرات ہے جو استقامت کے مقابلے میں، استقامت پسندی کے نتیجے میں مومنین صالحین کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی، جس میں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا
اور جو شخص اس زمانے میں دین سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا اس کو تم سے 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے کافی ہے اس بات کو انسپائر ہونے کے لیے کہ حالات کیسے بھی آئیں ہمیں جو ہے وہ ثابت قدمی کا اظہار کرنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اس کے لیے دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے، بہت سارے مقامات پر ان کی دعائیں آئی ہیں، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اس میں طالوت اور جالوت کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں یہ دعا آئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 147 میں بھی یہ دعا آئی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ثابت قدمی دور حاضر کا سب سے اہم جز حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اللہم انت ربنا فرزقنا الی الاستقامہ، اے اللہ تو ہمارے رب ہے، ہمیں استقامت اور پختگی عطا فرما۔ میرے محترم ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے، جو آزمائشیں، ابتلاء اور مصیبتیں جو ان پر گزری ہیں، اس میں جس طریقے سے اس نے ثبات قدمی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، جس طرح انہوں نے استقامت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ دراصل ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ ہم بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی، جو آزمائش ہماری زندگی میں آئیں گی، اس میں ہم ثابت قدمی کا اظہار کریں گے، اس میں ہم جو ہے وہ استقامت پسندی کا اظہار کریں گے تاکہ جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہو اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔